صبح آپ نے ایک پوری مجلس تمام فرمائی. دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے، بیان کیا جائے، وہ ایک اصلاحی بیان ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ انسان علی علی کرے تبھی ثواب ہے. انسان کو یہ چاہیے کہ اگر اس ممبر پہ بیٹھ کر کسی نے ایک اصلاحی گفتگو کر دی اور اس اصلاحی گفتگو سے اگر فرشادہ پر بیٹھا ہوا کسی ایک انسان نے بھی اس پر عمل کر دیا تو جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اس فرشادہ کا ثواب ملے گا. تو جان محترم کوشش یہ رہے گی 15 سے 20 منٹ جو بھی آپ کے درمیان رہوں گا کچھ ایسی بات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی بیان کیا جائے اسے غور سے سنیے گا بھی اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت آہستہ آہستہ سے پڑھوں گا، کوئی ضرورت نہیں چلانے کی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں بس وہ آپ تک پہنچ جائے. ضروری نہیں کہ انسان کوئی چیز چلا کر ہی بیان کرے. کچھ چیزیں اگر آسانی سے دھیرے سے بھی اگر آپ تک پہنچ جائے ہماری مجلس کا ہے مقبول. میں نے جس صاحب کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم لارے کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہارے استجاب کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں. لیکن عزیزو ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پروردگار عالم سے کوئی چیز طلب کریں ہم انسانوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہیں چاہیے، صبح کے مجلس میں بیان کیا تھا انسان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، نہ ایک انسان کے سامنے. مجھے انصاف سے بتائیں کہ اگر کوئی جگہ جہاں پر اس کا ماخذ ہو پورا کا پورا، ایک ہمارے زبان میں کہتے ہیں کوئی چیز کھدان ہو، ہمیں اگر وہ چیز مل رہی ہے ہم وہ لینا چاہیں گے جہاں پر یا وہ جگہ جہاں پر وہ چیز تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. اگر انسان سمجھدار ہوگا تو وہ یہ چاہے گا کہ جہاں پر ماخذ ہے، جہاں پر پوری کھدان ہے وہ چیز لے لیں. توجہ رکھیے گا، بہت آہستہ آہستہ بیان کروں گا. پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ادعونی استجب لکم، میں میرے بندو تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. لیکن یہ انسان ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. انسان مطلب ہمارے پاس ایک کلام ہم اپنی زبان میں آپ کو قریب کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. ہمارے پاس خدا کی ایک خدان ہے، جو بھی ہم چاہیں وہ لے سکتے ہیں. انسان تو ایک ذریعہ ہے، اس نے اللہ نے عطا کیا. اگر ہماری کوئی چیز خواہش ہم کچھ لینا چاہتے ہیں تو انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں. لیکن عزیزان محترم یہ انسان اتنا خود غرض ہے کہ اسے جب بھی موقع ملے گا کہ آپ سے اگر آپ سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی وہ آپ سے یا کسی دوسرے سے یہ بات ضرور کہہ دے گا کہ فلاں صاحب نے مجھ سے کسی چیز کے لیے مدد مانگی تھی، میں نے اسے دی. صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم نے انسان کے آگے ہاتھ پھیلایا، اور جب بھی ہم ایک خود غرض انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، فتنہ ہوا، تو ایک نہ ایک دن وہ کسی نہ کسی سے یہ ضرور کہہ دے گا کہ فلاں صاحب میرے پاس مدد کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی مدد کی. اچھا اگر جھگڑا نہ بھی ہوا، فطرت انسان آپ کی بھی ہے میری خود بھی ہے،
मैं भी मासूम नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर हूँ, मैं आप बोले मैं अपने ऊपर हूँ, एक फितरत इंसान की है। जब भी हमने किसी की मदद की न चाहते हुए भी कभी न कभी हमारे जहन से हमारी ज़बान से ये बात निकल जाती है कि भाई फला साहब हमारे यहाँ से मदद करिए, हम उनकी मदद करें। हम ऐसे इंसान के पास क्यों जाएं? अगर हमारे पास खुदा मौजूद है कि जो हमारे तमाम मुरादों को, तमाम दुआओं को कबूल करने वाला है, उसके पास जाएं अपनी दुआओं को कबूल कराने के लिए। अजीजों, अगर इंसान सिर्फ अच्छा यहाँ पर रुककर एक बात अर्ज करते, कभी कभी इंसान ये सोचता है कि मौलाना हम इंसानों से तो नहीं मांगते, लेकिन हाँ परवरदिगार आलम से मांगते हैं और हमारी दुआओं को मुस्तजाब नहीं करता। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तवज्जो रखिएगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि या तो हमारे मामले का तरीका गलत है, हमें जिस तरह से परवरदिगार आलम के सामने अपने हाथों को फैलाना चाहिए, या तो हम तरीका गलत अपना रहे हैं कि परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा, या फिर वो हमारी दुआओं को कबूल इसलिए नहीं कर रहा क्यों? क्योंकि वो हमारे हक में बेहतर नहीं है। परवरदिगार आलम अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। माँ की मोहब्बत आप सब जानते हैं, एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। रवायत में मिलता है कि परवरदिगार आलम 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कभी कभी हमारी दुआ मुस्तजाब इसलिए नहीं होती कि हम मांगने का तरीका नहीं है। हमने अपने हाथों को फैलाया, परवरदिगार हमें ये दे दे, परवरदिगार हमें वो दे दे, परवरदिगार हमें वो दे दे। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं आपके सामने कोई चीज़ लेने के लिए आऊँ और आपसे ये कहूँ कि साहब मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, तो इंसान से बताएं आप मुझे वो चीज़ देंगे? नहीं देंगे। ये इंसान की फितरत है। एक मांगने का कोई चीज़ तरीका होता है। हम आपके पास आए, साहब मैं परेशान हूँ, परेशानी में मुब्तला हूँ, मुझे चंद चीज़ों की ज़रूरत है, आप मुझे पता कर दें। बहरहाल जिस तरह से मांगने का उनका अंदाज है वो मांगे। लेकिन अगर मैं किसी के सामने जाऊँ और ये कहूँ कि साहब मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, कहेंगे भाई आप फिर मांगने के लिए आए, वो भी इस तरह से मांग रहे हैं। कभी कभी हमारा अल्लाह से मांगने का तरीका सही नहीं, और कभी ये होता है कि हमने अल्लाह के सामने मांगा तो तरीका भी हमारा सही था, लेकिन होता यह है कि वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता, लिहाजा वो हमारे दुआओं को कबूल नहीं करता। लेकिन इसको ये चीज़ याद रखिएगा, रवायत में मिलता है कि अगर हमने कोई चीज़ दुआ मांगी है, कोई भी दुआ मांगी है, और अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, तो परवरदिगार आलम रोज़ महशर उसकी हमें सज़ा देगा। अगर हमारी कोई दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, आप ये ना सोचें परवरदिगार आलम के सामने हमने हाथ को फैलाया कि परवरदिगार ने कबूल नहीं किया। इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर हमारी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई, हमारे मांगने का तरीका भी सही था, तो हमें रोज़ महशर उसकी सज़ा मिलेगी। एक इंसान अगर परवरदिगार आलम के सामने जा रहा है तो सिर्फ के दिल से अगर वो नियत करे, सिर्फ के दिल से अगर कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह उसे ज़रूर अता करेगा। मक्का शराब के हराम होने का हुक्म आ गया है, तवज्जो रखिएगा। क्या है? सिर्फ के दिल से अगर कोई इंसान कोई चीज़ मांगे, अपनी मग़फ़िरत करवाए, दुआ करे तो अल्लाह उसे कबूल करेगा। मक्का है शराब के हराम होने का हुक्म आ चुका है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, आप तक बात पहुँच जाए मेरे लिए एक मक्का है शराब के हराम होने का हुक्म आ चुका है। एक ताजिर है, एक मुसलमान है, तिजारत के सिलसिले से शहर जा रहा है। अच्छा, तिजारत के लिए लेके क्या जा रहा है? शराब। तवज्जो रखिएगा, लेके क्या जा रहा है? शराब। शराब के हराम होने का हुक्म आ चुका है, लेकिन तिजारत के लिए क्या लेके जा रहा है? शराब। ज़र्फ़ में एक बर्तन में शराब को लिए हुए है, रास्ते से चला जा रहा है। अब तारीख कहती है कि फिर थोड़ी ही दूर चला था कि क्या देखा कि सामने से रसूल खुदा आ गए। सामने से रसूल खुदा आ गए। तारीख कहती है कि जैसे उस शख्स ने रसूल खुदा को देखा, अब उसकी बेचैनी बढ़ी, परेशान हुआ, मुस्तरब हुआ। क्यों? इसलिए कि शराब के हराम होने का हुक्म आ चुका है। मैं किस लिए जा रहा हूँ? तिजारत के लिए। तिजारत के लिए क्या लेके जा रहा हूँ? शराब। अब रवायत कहती है कि जैसे जैसे रसूल उसके करीब आ रहे हैं, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, वो परेशान हो रहा है। अच्छा, रसूल जैसे
ये क्या लेके जा रहे हो। अब रवायत ये कहती है कि जैसे ही रसूल उससे करीब आए, जो उसने सोचा था उसके मुकाबिल हो गया। रसूल उठे, कहा जवान कहाँ जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, तिजारत के सिलसिले से मैं शहर जा रहा हूँ। कहा अच्छा, क्या तिजारत के लिए ले जा रहे हो? अब रवायत कहती है कि जैसे उसके बदन से रूह निकल गई। अब उसके बदन से ऐसा लग रहा है कि रूह निकल गई हो। क्यों? इसलिए कि लेके जा रहे शराब। रसूल ने पूछ लिया कि भाई तुम तिजारत के लिए लेके क्या जा रहे हो? अब उसने खड़े ही खड़े वहां पर परवरदिगार आलम से लो लगाई, सिर के दिल से उसने दुआ की, परवरदिगार आलम मेरी दाद है, मेरी इज्जत बचाना अपने हबीब के सामने और उनके सहाबा के सामने। परवरदिगार नहीं मालूम किस दिल से उसने दुआ की थी। अब जैसे ही रसूल ने पूछा था कि भाई तिजारत के लिए लेके क्या जा रहे हो, वो कहने वाला था क्या? शराब, लेकिन उसके मुंह से रवायत कहती है कि निकल गया शहद। ऐसा मोहतरम, उसे भी इस चीज का इल्म है कि मैं लेके क्या जा रहा हूँ, और उसे इस बात का डर खाया जा रहा है कि मैंने तो बोल तो दिया शायद है, लेकिन मैंने झूठ किससे बोला है जिसे हर चीज का इल्म है। मैंने झूठ बोला किससे है जिसे हर चीज का इल्म है। बहरहाल उसने कहा तो झूठ हमने बोल ही दिया है। अब वो ये दुआ कर रहा है कि परवरदिगार मेरी इज्जत बचाना। रसूल ये ना पूछ ले कि लाओ देखें, हम भी तो शायद देखें कैसी है। कहते हैं जब किसी की किस्मत अगर खराब हो तो उसका जो सोचता है उसके अपोजिट होता है। बहरहाल उसने जैसे ही ये सोचा कि रसूल हमसे ये ना दरियाफ्त कर लें, हमसे रसूल ये ना पूछ लें कि देखें हम में जरा शहद है कैसी। रसूल ने पूछ ही दिया कि शख्स है जवान, जरा हम भी तो देखें शहद है कैसी। अब तारीफ कहती है कि जैसे उसके बदन से रूह निकलने ही वाली है, वो इतना मुस्तरिब, इतना परेशान कि जैसे अब रूह निकली तब रूह निकली। अच्छा, तारीफ कहती है कि उसने डरते डरते ज़र्फ से ढक्कन को हटाया और क्या देखा कि वो ज़र्फ पूरा का पूरा शहद से भरा हुआ है। पूरा का पूरा ज़र्फ शहद से भरा हुआ है। ऐसा मतलब वो घर से क्या लेकर निकला था? शराब। लेकिन वो यहाँ पर जब देख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो ज़र्फ जो भरा हुआ है पुर है, वो सिर्फ और सिर्फ शहद से। ऐसा मतलब ये है सिर्फ दिल से दुआ। अगर किसी इंसान ने सिर्फ दिल से दुआ की तो परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को मुस्तजाब जरूर करेगा। ये सवाब इंसान सिर्फ दिल से कोई चीज दुआ मांगे। हमारा बदन यहाँ पर है, दिमाग कहीं और है। हम जबान से तो ये कहते चले जा रहे हैं परवरदिगार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, परवरदिगार हमें ये दे दे, परवरदिगार हमें वो दे दे, लेकिन ज़हन हमारा यहाँ पर नहीं है। ऐसा मुझे इंसाफ से बताएं कि अगर हमारा ज़हन यहाँ पर नहीं है तो फिर हमारी दुआ कबूल कैसे होगी? फिर हम ये तोहमत माज़अल्लाह ये इल्ज़ाम खुदा पे न लगाएं कि हमारी दुआ मुस्तजाब नहीं हुई। मौलाना हम दुआ तो कर रहे हैं कि हमारी दुआ मुस्तजाब नहीं हुई। सिद्ध दिल से आप मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। अच्छा, कभी कभी होता ये है कि इंसान अगर कोई दुआ मांगता है और कबूल नहीं होती है तो बड़ा परेशान होता है। तो मौलाना बड़े दिन से हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अभी तो सब्र रखें, या तो वो हक में आपके सही नहीं है, ज़्यादा अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, या फिर इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो आपको अल्लाह अता करेगा। अच्छा, एक और बात आपके सामने रख कर दूँ। जनाबे मूसा का ज़माना है, कहत पड़ चुका है, बारिश हो नहीं गई। जनाबे मूसा से उनके उम्मतियों ने, उनके चाहने वालों ने ये आकर कहा कि ऐ मूसा, आप अल्लाह से जाकर ये दुआ कर दीजिए कि बारिश कर दे। क्यों? इसलिए कि हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारी खेतियाँ खराब हो रही हैं। आप जो जनाबे मूसा ने बात मानी और बात मानकर कोई दूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए चले गए। अब जो वहाँ पर पहुँचे उन्होंने परवरदिगार हमारे उम्मती परेशान हैं, जानवर मर रहे हैं, खेतियाँ खराब हो रही हैं, बारिश क्यों नहीं कर रहा? अब तारीफ कहती है कि आवाज़ दैवी आई कि मूसा तुम्हारी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जो बहुत गुनहगार है। लेकिन कभी कभी होता ये है कि किसी बस्ती में
اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کسی بستی میں کسی محلے میں، ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک گنہگار کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں اور ہمارے پاس طریقہ بھی ہے اللہ سے دعا مانگنے کا، تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں وہ اتنا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے جیسے ہی اللہ کی بات سنی، اللہ نے کہا کہ اے آدم، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا گنہگار ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا۔ جب تک وہ تمہارے درمیان سے چلا نہیں جائے گا ہم کیا ہے بارش نہیں کریں گے۔ اچھا جناب موسیٰ آئے، تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا اس نے گناہ کیا ہے، لہذا بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب لوگوں نے دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کیا، لیکن عزیزو ہر انسان یہ جانتا ہے نا کہ ہمارا ضمیر ہے کیسا، ہم ہیں کیسے، گناہ ہم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں، آپ کتنا بھی سچ ہے کہ کسی کے سامنے آ جائیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس امامہ ہے، لباس رسول ہے، ہم آپ کے سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ مولانا ایک دم معصوم ہے۔ میں آپ کی مثال نہیں دے رہا، میں اپنی مثال دے رہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں مولانا معصوم ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ سر پہ امامہ ہے، لباس پہنا انہوں نے، لباس رسول، لہٰذا وہ معصوم ہے۔ انسان خطا سب سے ہو سکتی ہے، چاہے آپ کو چاہے میں۔ اچھا، لیکن ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ہمارا ضمیر کیسا ہے، ہم نے گناہ کتنا کیا ہے یا کیا کر رہے ہیں۔ تو جس شخص نے گناہ کیا تھا اسے اس چیز کا علم تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے فوراً ہی وہاں کھڑے کھڑے اللہ سے صدق کے دل سے دعا کی، پروردگار عالم جو بھی میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو تو معاف کر دے، انشاءاللہ آگے مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے معافی مانگی فوراً ہی موسیٰ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حیرت سے ایک مرتبہ جناب موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھ کے کہتے ہیں موسیٰ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو گنہگار ہے، جب تک وہ تمہاری بارگاہ سے یہاں سے نکل کر نہیں جائے گا ہم بارش نہیں کریں گے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہاں سے کوئی شخص گیا نہیں، آخر یہ بارش ہوئی کیسے؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ بھی کچھ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر ایک مرتبہ دور پر جا کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ تیرے بارگاہ میں تیرے امتیوں میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت گنہگار ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا ہوں، آخر تو کوئی گیا نہیں، یہ بارش ہو کیسے گئی؟ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، موسیٰ اس نے فوراً ہی وہاں کھڑے کھڑے معافی مانگ لیا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، میں نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ پلٹ کر کہتے ہیں پروردگارا مجھے اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے نام بتایا نہیں، اب تو جب تک وہ گنہگار تھا تب تک تو میں نے اس کا نام بتایا نہیں، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اس کا نام کیسے بتا دوں؟ بھائی محترم، یہ ہے دعا کا اثر۔ انسان اگر صدق دل سے کہیں بھی کسی بھی جگہ، ضروری نہیں کہ انسان مصلی بچھائے نماز پڑھے، بہرحال اس کی ایک فضیلت الگ ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی دعا کو قبول کروائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، مصلی بچھائے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے۔ اور دیکھیں ہمارے یہاں ایک وسیلہ بھی بہت اچھا ہے، ہم اہل بیت کا، پنجتنوار کا، 4 معصومین کا اگر وسیلہ دے کر کوئی چیز طلب کرے تو انشاءاللہ ہمارے دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کرے۔ یہ ہے دعا۔ عزیزان محترم، ایک اور دعا مانگی گئی تھی، مولا کائنات نے نماز شب میں دعا کر کے عباس کو مانگا، عباس پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عزیزو عباس نے، مولا نے یہ دعا مانگی تھی نماز شب میں، جس علی نے کبھی مولانا نے آج بیان کیا تھا کہ جس علی نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اس نے نماز شب میں عباس کو مانگا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم جس طرح سے میں رسول کے ساتھ ہوں اسی طرح سے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کے ساتھ ہے۔ عزیزو آج آپ یہاں پر علم اٹھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، آج مولا عباس کا علم اٹھایا جائے گا۔ دوسری چیز آج گلشندی بھی ہے۔
عزیزوں بس ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن دیکھیے گا رونے میں شرمائیے گا نہیں، دل کھول کر روئیے گا، اس لیے کہ نہیں معلوم اگلی برس ہم زندہ رہیں نہ رہیں۔ بہت سے لوگ تھے جو پچھلے سال انہوں نے ایام عزا کیا تھا، لیکن وہ اس سال نہیں ہے، تو نہیں معلوم ہمیں بھی اگلے سال یہ میسر ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ہم ایام عزا کا کیا کریں، تو دل کھول کر روئیے گا۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ مولا پاس کا، ایک ذاکر یہ مسائل پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھتے پڑھتے یہ پڑھا کہ مولا کے سر پر گرز لگا اور مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین پر گرے۔ مولانا نے مسائل تمام کیا، تمام کر کے جب وہ نیچے اترے ہیں، ایک شخص قریب آیا، آ کر کہتا ہے کہ مولانا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ آپ نے مسائل کہاں سے پڑھا ہے؟ مولانا آپ نے یہ مسائل کہاں سے پڑھا ہے کہ میرے مولا کے سر پر گرز لگا؟ میرے مولا کا خط تو اتنا طویل تھا کہ جب میرا مولا گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو آپ کا پیر خط کھینچا کرتا تھا، آخر میرے مولا کے سر پر گرز کیسے لگ گیا؟ ایک مرتبہ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس اپنے سر کو اٹھایا، آواز دیتا ہوں کہ شہزادی میں نے آپ کے لال کا مسائل اس لیے پڑھا تھا تاکہ آپ کو پونسا دے سکوں، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ عزیزو روایت کہتی ہے کہ وہ شخص بھی اپنے گھر چلا گیا، مولانا بھی اپنے گھر چلے گئے۔ جب رات میں وہ سوتے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، جو شخص نے اعتراض کیا تھا اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ مولا عباس تشریف لائے ہیں اور آ کر کہتے ہیں شخص تو میرے مسائل میں شک کرتا ہے؟ کہا مولا میرے آپ کے مسائل میں شک نہیں کرتا، بس اتنا مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا خط تو اتنا طویل تھا، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا خط تو اتنا طویل تھا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کا پیر خط کھینچا کرتا تھا، آخر آپ کے سر پر گرز کیسے لگ گیا؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اے شخص تو میرا مسائل میری زبانی سننا چاہتا ہے تو سن۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا پاک نے مسائل پڑھنا شروع کیا، اے شخص میں مشکیزہ لے کے در خیمہ سے باہر نکلا، مشک سکینہ لے کر ایک مرتبہ دریا کے کنارے گیا، دریا مشک سکینہ کو دریا میں پانی سے کھول دیا، واپس کتنا چاہتا ہوں کسی طرح سے خیمہ حسینی تک یہ پانی پہنچ جائے، لیکن ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ میرا داہنا بازو قلم ہو گیا، ابھی تھوڑے ہی دور پہنچا تھا۔ عزیزان محترم تصور کریے گا مولا عباس خود اپنا مسائل پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ کہتے میں تھوڑے ہی دور پہنچا تھا کہ ایک شکی نے میرا بایاں بازو بھی قلم کر دیا، میں نے میرے دونوں بازو تو قلم ہو گئے تھے لیکن میں نے کسی طرح مشکل سے کو اپنے دانتوں میں پھنسائے رکھا، لیکن ایک شکی نے ایسا تیر چلایا کہ وہ سنسناتا ہوا مشک سکینہ پہ آ لگا، اب میری آنکھ ٹوٹ گئی، میں نے گھوڑے کو دوبارہ دریا کی طرف موڑا، ایک شکی نے ایسا تیر چلایا کہ وہ سنسناتا ہوا میری آنکھ میں بے بس ہو گیا، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میں نے چاہا کہ اپنے دونوں زانووں کے درمیان وہ تیر پھنسا کر کھینچ لوں، اسی اثنا میں ایک شکی نے ایسا گرز مارا کہ میں گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، بے اختیار زمین پر گرا۔ آقا کو آواز دی، آقا عباس کی مدد کو آئیے۔ ہمارے